دیکھیں میں ایک بات کہوں، ان کی اپنے لیڈر سے محبت بے شک بنتی ہے، کرنی چاہیے، اور میں بڑی کوالٹیز بھی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو بڑا انٹرنیشنل ورلڈ میں، مسلم امہ میں بڑا نام دیا، ان کا بڑا رول رہا ہے ماضی میں، لیکن تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ تاریخ ہر اس لمحے کو جو اس وقت کیا جانے والا اقدام ہوتا ہے اس کو یاد رکھتی ہے۔ کیا 164 سیٹوں والے کو چھوڑ کے 81 سیٹوں والے کو اقتدار ملا کہ نہیں؟ یس ملا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور بھٹو صاحب اگر جو ڈھاکہ میں اجلاس پہلا رکھا گیا تھا اس کو منسوخ نہ کرتے، بھٹو صاحب یہ نہیں کرتے کہ جو وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، شاید پاکستان ہمارا 2 لاکھ نہ ہوتا۔ کاش کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ وہاں اپنے لوگوں کے خلاف فورس یوز نہ کرتی، اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے جس کے پاس زیادہ سیٹیں تھیں اس کو اقتدار منتقل کر دیتی، تو آج ہمارے ملک میں یہ حالات ہم نہ دیکھتے۔ نہیں تو آپ اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کاش ہمارے اپنے بیرونی طاقتوں کے اور بھارت کے اعلی کار نہ بنتے تو تب بھی ہمارا ملک 2 لاکھ نہ ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ سارا الزام اپنوں پر ہی کیوں؟ دیکھیں میں کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا، تاریخ اس پہ لکھ چکی ہے، لکھے گی، آئندہ بھی ہماری زندگیوں میں ہمارے بعد بھی لکھا جاتا رہے گا، لیکن جو چیزیں فیکٹس ہیں کہ ایک پارٹی نے 160 سے زائد سیٹ لی ہیں، ایک پارٹی نے 80 سے زائد سیٹ لی ہیں۔ اب اقتدار پہ جس کا حق ہے، اگر اس کو دونوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں اقتدار ملتا تو نیچرلی وہ کیوں نہ اس ملک کو توڑنے کی وہ کرتے۔ حقائق کو مسخ نہ کریں، میں اس سے آپ ہسٹری چیکرڈ جو ڈسٹورٹڈ ہسٹری یہاں بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، آپ ڈسٹورٹڈ ہسٹری کوٹ کر رہے ہیں۔ کرنے دیں سینیٹر صاحبہ، لیٹ ہم کمپلیٹ۔ جی پلیز، آپ کو پورا ٹائم ملے گا۔ سینیٹر صاحبہ آپ ضرور بات کریں۔ دیکھیں آج آپ نے ارشاد بٹی صاحب نے بات کی 9 مئی کے حوالے سے، یہ بھی ایک تاریخ یاد رکھے گی کہ 9 مئی کی سازش پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے کن لوگوں نے بنائی، کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش ہوئی، کس طرح اس کی آڑ میں آئین اور قانون کی پامالی ہوئی، کس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، کس طرح آج بھی بنیادی انسانی حقوق آپ کے معطل ہیں، اور کس طرح یہ سازش ایگزیکیوٹ ہوئی، کون کون اس میں کردار تھے، کون ہے، اور کس کا کیا رول رہا، یہ تاریخ لکھ رہی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ڈیگ آؤٹ ہو، انرتھ ہو، ہماری بات ہو۔ یعنی کہ ان کرداروں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے تعلق نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں تھا، یہ ایک ریاستی دہشت گردی کے ذریعے خان صاحب کو اغوا کیا گیا، ہائی کورٹ پہ اٹیک ہوا، ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، وہ فوٹیجز وائرل کی گئی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ کرایا گیا اور جو کچھ ہوا، یہ سارا سازشی کردار سامنے آئیں گے، اور آج نہیں تو کل اس کا ٹیک آؤٹ بھی ہوگا اور ان ارتھ بھی ہوگا، سب آپ کے سامنے آئے گا۔ جو بھٹی صاحب نے فرمایا ہے اس کی کچھ باتوں سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں ان کے واقعی یہ 4 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آئین کو توڑتے ہیں، کیونکہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارا سارا سپر سٹرکچر ریز ہوا ہے، جس کے تحت تمام سول گورننس ہو، ملٹری گورننس ہو، بیوروکریٹک گورننس ہو، وہ ایک سسٹم ہے۔ اس کو توڑنا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ ون مین شو آ جائے اور وہ سارے ادارے ان کی انگوٹھے کے نیچے آ جائیں۔ دوسرا انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے سپریم کورٹ کو اپنے اور ہائی کورٹس کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہیں کائنڈ آف پی سی او لانا پڑتا ہے، اور اگر وہ فیصلے کر بھی دیں ان کو ہم نے بوٹ کی نیچے رونت دینا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، پارلیمان کو ہم نے اپنی ذات اور خواہشات کے اوپر ہم نے لانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، اور اگر کرانے ہیں تو صرف اور صرف اس انداز میں کرانے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق اور اس کے تابع ہوں۔ اور یہ وہ کام پچھلے 15 مہینوں سے ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی جو کہ خالق کہتی ہے آئین کی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آج 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں ہیں، آج بھی غیر یقینی کیفیت ہے کیا ہمارے ملک میں الیکشن ہوں گے یا نہیں، آج پوری پارلیمان جس کے اپنے صرف 10 دن باقی ہیں وہ اتنے تھوک کے حساب سے ساری یہ پروسیڈنگز کر رہے ہیں، اور روز ایسے بل پاس کر رہے ہیں جو کہ ان پریسیڈنٹڈ ہیں۔
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आप कह रहे हैं? अच्छा, मैं जरा जवाब ले लूं, आपकी आवाज भी जब तक थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएगी बेहतर हो जाएगी। रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। जी 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 प्लीज। बिल्कुल जी, मैं तो यही कह सकती हूँ कि सादगी पे मर जाइए ना हजूर के, मतलब कमाल की बात है कि आपको कोई कहता है कि आप असेंबली डिसॉल्व कर लें तो आप कर लेते हैं, आपको कोई कहता है कि ये कर लें तो आप कर लेते हैं, आपको कोई और कहता है तो आप जो आपको आइन को छोड़ दें। आइन की बात मैं बाद में करूंगी, मैं आइन की बात मेरे भाई आइन की बात मैं बाद में करूंगी। पहले मैं आपसे ये बता रही हूं कि आपने पहले कहा कि असेंबलियां इसलिए तोड़ी कि आपको उनको कहा गया कि आप तोड़ दे तो हम इलेक्शन करा लेंगे। उसके बाद ये जितनी आपके बयानात हैं वो सब ये कहते हैं, आप बड़ा क्लैरिटी के साथ सब लोग ये कहते हैं कि वो किसी के कहने पर कहा गया या किसी की साजिश से हुआ। तो ये इतनी सादगी क्यों है कि आप लोग जो आपको कोई कहता है तो आप वो कर लेते हैं, उसके बाद जो कोई चाहता है वो साजिश कर लेता है। देखिए, अवाम जो है अब बहुत बाशऊर है, वो समझते हैं कि झूठ एक हद तक बोला जाता है और झूठ जब हद से बाहर होता है तो वो फिर एक्सपोज होता है, उसी के अंदर अपनी दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। मईशत का बुरा हाल किसने किया? आप लोगों ने किया। इसके बाद जो वो भी आप कहते हैं कि जी हमें ये इसने बताया था उसने बताया था, ये देखिए इन चीजों को अब छोड़ दें, जो क्लैरिटी है। लेकिन रुबीना साहब, मईशत का बुरा हाल हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के अय्याम में उसकी बुनियाद पड़ गई, उसकी बुनियाद जरूर रखी गई जो आज ले जाने वाले देखिए मैंने आपकी बात के साथ देखिए सारी चीज का आप जो बात कर रहे हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कहा था कि जो बेयकीनी का और जो इंस्टेबिलिटी का कल्चर ये लोग लेकर आए 2014 के धरने से, वो अभी तक मुल्क उससे निकला नहीं है।